تو مفتی ایسا صاحب ابھی خطبہ حج بھی سب نے سنا ترجمے کے ساتھ اس کا سماعت فرمایا، تو میں چاہوں گا کہ اسی سے ایک ربط دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا اور اس کے بعد جو آپ نے جو خطبہ دیا اس میں بھی کچھ اب سنتے ہیں کہ جناب ایک چارٹر بتا دیا، کچھ بنیادی اصول، اب ظاہر ہے بڑی تفصیلی ہے کوئی بحث ہے، لیکن کہ مختصر آپ وہ بتا دیں کہ انہوں نے کیا کہا اس اعتبار سے بھی کہ ظاہر ہے ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا ظاہر ہے وہ لفظ مطلب اہم ترین بھی اگر میں کہوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی مناسب لفظ نہیں ہے، مطلب اس سے بڑا لفظ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے اس مقررہ وقت میں حج جیسی عبادت کے دوران کچھ چیزوں کی نصیحت کی ایسے اہم موقع پہ، تو اس کے لیے آپ نے جن چیزوں کو چنا ہوگا تو پھر بہت ہی اہم ہوں گی، اس لیے آپ نے ان چیزوں کو چنا، تو وہ آپ ان میں سے کچھ ہمیں بتائیے گا کہ کیا کہا آپ نے جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کتب سیر میں بھی منقول ہے، کتب حدیث کے اندر بھی منقول ہے، ویسے تو ظاہری بات ہے وہ طویل خطبہ ہے اور وقت کی قلت دامن گیر ہے، لیکن ان میں سے میں چند مخصوص پوائنٹ جس پہ سرکاری صاحب السلام نے فوکس فرمایا، ایک تو سرکاری صاحب السلام نے تقوی پہ فوکس فرمایا، دوسرا ربا انٹرسٹ جو ہے، سود کی حرمت جو ہے، اس پر اس خطبے میں آپ نے یہ ضرور جانا کہ اس پہ بات کریں، سود پہ آپ نے بات کی اور باقاعدہ ممانعت کی، اور سود جو تھا پچھلا جو ہے آپ نے معاف بھی فرمایا، کچھ لوگوں کا معاف کر کے کہا کہ میں شروع کر رہا ہوں تو لہذا باقیوں کے سود بھی جو ہے وہ اس طرح معاف کیے یعنی اس کو چھوڑو، سود کی یعنی حرمت ایسی ہے، اتنی اس کی شناعت اور قباحت ہے، اور اس خطبے کے علاوہ بھی اس کی شناعت اور قباحت یہ ہے کہ آپ دیکھیں پورے قرآن کے اندر آپ کو کسی جرم کے لیے اس سزا کا بیان نہیں ملے گا جو سزا کا بیان سود والے کے لیے ہوا، کیا بیان ہوا؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، یعنی ربا وہ جرم ہے کہ پورے قرآن میں صرف اس جرم کے لیے یہ الفاظ آئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ دو ہی چیزوں کے لیے ملتا ہے، قرآن میں صرف ربا کے لیے ہے اور ولی سے عداوت کے لیے بھی یہ لفظ ہے، لیکن وہ حدیث قدسی کے اندر ہے، وہ صحیح بخاری کی ایک ہی چیز کے قرآن میں ایک ہی چیز کے بعد، اتنا زیادہ اور بخاری کی جو حدیث قدسی ہے اس کے اندر ولی کے لیے بھی ہے کہ جو میرے کسی حدیث ولی سے عداوت رکھے تو اس سے بھی میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، تو بہرحال یہ اتنا شنی اور کبھی ہے تو اس سے ہمیں اسی طرح بچنا چاہیے، تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے۔ باقی جو سرکار عیسیٰ السلام نے جو ارشاد فرمایا، جو اخوت کا جو آپ نے درس دیا اور جو آپ نے یہ فرمایا کہ نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر۔ دنیا آج ریسزم پہ اور کلرز پہ بات کرتی ہے، وہ اس زمانے میں انہوں نے اس زمانے میں فرمایا، اور اسی وجہ سے اس کو مینیفیسٹو بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ منشور ہے، عالمگیر منشور ہے انسانیت کا، ہیومینٹی کی جہاں تک بات ہے، انسانیت کی جو بات ہے، تو انسانیت کے لیے جتنے رہنما اصول ہیں وہ سرکار عیسیٰ السلام نے اس وقت امریکہ جیسے معاشرے میں جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں اس میں بھی کالے گورے کی تفریق سے انہوں نے ابھی کل نجات پائی ہے، ابھی کل کی بات ہے، اور ابھی بھی پوری طرح نہیں پائی، وہ بھی پوری طریقے سے نہیں پائی، بار بار ایشوز آتے رہتے ہیں جو کہ میڈیا کی زینت ہے، وہ 14 سال پہلے کہہ گئے تھے، پہلے فرما گئے، اور جو ہے وہ باقاعدہ وہ اصول بھی سارے وضع فرما گئے اور باقاعدہ آغاز کر کے بھی بتا دیا، اور سرکار عیسیٰ السلام نے اس کے اندر جو یہ باقاعدہ تقوی کی جو بنیاد جو فرمائی نا، فضیلت کی بنیاد کے وہ بھی ارشاد فرما دی کہ فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی، وہ جو قرآن کے اندر بھی فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے، زیادہ معزز وہ ہے، زیادہ آنریبل وہ ہے جو تقوی میں آگے ہے۔ دنیا کا معیار بے شک گاڑی کپڑا عزت دولت شہرت ہو، وہاں کا معیار یہ ہے، وہاں کا معیار تقوی ہے، تو یہ دو معیار اسلام کے ہیں، ایک علم اور دوسرا تقوی۔ اور بس میں اس سے پہلے کہ داؤدانی صاحب کی طرف جاؤں اختتامی کلمات کے لیے آپ مختصر آسان الفاظ میں ڈسکرائب کر دیجیے کہ تقوی یعنی کیا؟ تقوی کا اصل مطلب تو ہے اللہ سے ڈرنا۔ اب یہ جو اللہ سے ڈرنا ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کفر و شرک سے بچنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، اور تیسرا جو خواص کی بات ہے، یہ تو باتیں ہیں نا یہ تو سب کے لیے ہیں، کفر و شرک سے ہر مسلمان نے بچنا ہے، گناہوں سے ہر مسلمان نے بچنا ہے۔ جو اگلا آخری مرلہ جو خواص کہتے ہیں، خص الخواص، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما سوى اللہ سے بچنا، اللہ کے سوا سب سے بچنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا سب سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، یا بچوں کو وقت نہیں دینا، یا دیگر جو آپ کے ذمہ حقوق العباد ہیں ان سے جی چرانا، یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کریں جو آپ کا قلب ہے یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، وہ ہاتھ کم ول تے دل یار ول، دست بکار روح بیار، دنیا کا جو بھی کام کریں، لوگوں کے ساتھ جو بھی آپ تعلقات رکھیں، لیکن آپ کا قلب وہ اللہ کی یاد سے بھرا ہونا چاہیے، اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے معاملات کے اندر بھی اللہ کے حکم کو آپ فراموش نہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جائیں یا حج پہ جائیں تو بولیں یہ عبادت ہے، یہ تو جیسے اللہ نے بتائی ہے ویسے کروں گا، اور جو آپ کی بیع و شراء کا معاملہ ہو، آپ کے کاروبار کا معاملہ ہو، آپ کی ملازمت کا ہو،
جیسے میرا دل چاہے کروں گا. صحیح. اس کے اندر بھی جو اللہ رسول کے احکام ہیں انہیں آپ نے ملحوظ رکھنا ہے. ما سوی اللہ سے بچنے کا مطلب یہ ہے, یعنی تقویٰ کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو آپ کا قلب, اور اپنے معاملات کے اندر بھی آپ اللہ کے احکام کو فراموش نہ کریں. یہ تقویٰ ہے. بالکل. داؤد صاحب میں نے آپ سے بس 2 سوالات کرنے جاتے تھے. ایک تو اب یہ اس اعتبار سے بھی بہت ایک اچھا ایک خوشگوار معاملہ ہے کہ یہ کورونا کی پابندیوں کے بعد یہ پہلا باقاعدہ حج ہو رہا ہے. جب ہم پچھلی جگہ وہاں پر تھے تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک واضح فرق ہے چیزوں میں. اس سے پچھلے سال جو حج ہوا وہ تو بالکل ہی غیر معمولی حالات میں ہوا, لیکن پچھلے سال بھی جہاں پہ 30-31 لاکھ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے وہاں پر 5 لاکھ افراد نے حج کیا تھا. ہر ملک سے بس سلیکٹڈ لوگ ہی, کم تعداد میں لوگ تھے. اب یہ تو اس دفعہ آپ نے, یعنی ہم تو یہاں سے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو وہاں سے کس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ گویا بالکل وہی رونقیں حج کی وہ واپس آ گئی ہیں جو کہ کورونا سے پہلے ہوا کرتی, کیونکہ کورونا کے بعد یہ پہلا ظاہری اعتبار سے باقاعدہ حج ہے. ظاہر ہے کہ کورونا کی وجہ سے تو سارے معاملات ہی ڈسٹرب ہو گئے تھے, جس کے نتیجے میں 2 سال تک تو برائے نام ہی باہر سے کچھ افراد آئے تھے, اور اس میں بھی جو پہلا سال تھا وہ تو بہت ہی پیتھیٹک تھا. لیکن ظاہر ہے کہ پچھلا سال جو تھا میں اس کو اسٹیپ 1 کہہ سکتا ہوں کہ پہلا اسٹیپ تھا اس رونق کی بحالی کی جانب. البتہ پچھلے سال بھی جو تعداد تھی وہ ظاہر ہے کہ شاید 5واں حصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اصل میں تعداد آیا کرتی تھی اس کا, اور اس مرتبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسٹیپ 2 ہے کہ جس کے نتیجے میں تقریباً 70% 75% وہ رونق بحال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ابھی بھی رش کا وہ عالم تو بہرحال نہیں ہے, کچھ اس کے اندر ابھی بھی کمی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال پہلے سے معاملات بہت بہتر ہو چکے ہیں. لوگ بہت ایکسائٹڈ ہیں. جتنے بھی افراد حج کے لیے آئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ عرفات جانے کے لیے بےتاب ہیں, بے چین ہیں, مینا جانے کے لیے بےتاب ہیں, بے چین ہیں, مزدلفہ کی حاضری کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں, اور دل جو ہیں وہ پوری طریقے سے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں, مملو ہیں. تو بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ سب کے سب اپنا جو معاملہ ہے وہ پیش کریں گے, اپنی عرض ادب پیش کریں گے, اپنی دعائیں پیش کریں گے, اور ظاہر ہے کہ ان دعاؤں کے اندر سب اپنی ذاتی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی دعاؤں کو بھی پروردگار عالم کے سامنے رکھیں گے. اس میں ہم اپنے وطن پاکستان کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے بھی جتنے پاکستانی ہیں وہ عمومی طور پر تمام امت مسلمہ کے لیے اور خصوصی طور پر پاکستان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ وہاں پر ہر طرح کا امن و امان ہو, ہر طرح کی پریشانیاں دور ہوں, جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہوں, اور یہ وبا چاہے وہ کورونا کی ہو یا کوئی دوسری وبا ہو یا کوئی دوسری مشکل ہو, وہ سب کی سب پوری دنیا سے, خاص طور پر امت مسلمہ سے, اور اس میں بھی بالاخص پاکستان سے یہ ساری مشکلات اور وبائیں دور ہوں. اور جاتے جاتے یہ بھی کہ ظاہر حج کے فرائض اور رکن اعظم اور یہ سب بات ہوئی, ایک اس کی روحانی پہلو پہ بات ہوئی. عشق کے پہلو پہ آخر میں پھر آپ بتا دیجئے کہ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے جب سفر حج پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے قافلوں اور کاروان کی یا تاریخ کی ترتیب کے اعتبار سے کچھ لوگ پہلے یا کچھ لوگ بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ جاتے ہیں, مدینہ منورہ جاتے ہیں. حج کے سفر پہ جاتے ہوئے ایک اس چیز کی ایک الگ سے خوشی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے حج کے تمام اراکین تو وہ تو مکہ مکرمہ میں, خانہ کعبہ میں, عرفات, مینا, مزدلفہ میں ادا کرنے ہی ہیں, لیکن سرکار کے روضے پہ جانا ہے, سرکار کو سلام کہنا ہے. تو ذرا حج سے پہلے, حج کے بعد, سفر حج کے دوران, چاہے ترتیب کچھ بھی ہو, سفر حج کے دوران جو سفر مدینہ ہوتا ہے اس کی کیفیت بیان کیجیے گا. جہاں تک عشق کا تعلق ہے نا وسیم, یہ سفر ہے ہی عشق کا. ورنہ آپ ذرا سوچئے کہ جو صاحبان استطاعت ہیں, پیسے والے ہیں, وہ اپنے وطن میں عید کس طرح سے مناتے ہوں گے, اور یہاں پر آ کر وہ گرد و غبار کے ساتھ ریگستان کے اندر فیسلٹیز چاہے آپ کتنی بھی پرووائڈ کر دیں, مگر ان سب کے باوجود ایک انسان اگر اپنے وطن سے دور ہے اور اس حال کے اندر وہ عید منانے کے لیے اور دیگر مراسم عید کو ترک کرتے ہوئے اس فقیری کے لیے تیار ہوا ہے, تو ظاہر ہے یہ عشق اور جنون کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اور اس کا درس دینے والی ذات تو پیغمبر اکرم ہی کی تھی نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیچھے مینا کا میدان ہے, لیکن یہ مینا کے میدان کے اندر کس نے یہ سارے مناسک حج تعلیم کیے, خانہ کعبہ کا طواف کیسے کرنا ہے, اس میں کن خرافات کو ہٹا دینا ہے, کن روحانیت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے, یہ ساری چیزیں بیان کرنے والی ذات وہی حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خذوا عنی مناسککم, کہ مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو. اور یہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم کی صراحت ہے, اور پیغمبر اکرم کوئی بات اپنی مرضی سے تو کرتے ہی نہیں تھے جب تک وحی خدا نازل نہ ہو. پیغمبر اکرم کی یہ واضح حدیث موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو حج کے لیے مکہ آیا اور مدینہ منورہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے مجھ پر جفا کی, اس نے میرا حق ادا نہیں کیا, مجھ پر ظلم کیا.
یعنی آپ سوچئے کہ جس نے تعلیمات حج ہم تک پہنچائی، قرآن جیسی کتاب ہم تک پہنچائی، جو پروردگار اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہے، اگر ایک انسان ان کی زیارت کو ترک کر دے، ان کے دربار میں حاضری کو ترک کر دے، تو کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم بیت اللہ کی تعظیم کو اس انداز سے قبول کر لے کہ رسول اللہ کو اگنور کر دیا جائے؟ لہٰذا جتنے بھی حاجی یہاں پر ہیں، یا تو وہ مدینہ منورہ سے ہو کر یہاں پر پہنچے ہیں، یا پھر یہاں سے حج کی عبادت کے انجام دینے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور اس بات کا اعلان کریں گے کہ حضور یہ آپ ہی کا صدقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ان عبادتوں کا شعور ملا، مناسک کی تعلیم ملی، اور یہ انداز سمجھ میں آیا کہ کیسے پروردگار کی بارگاہ میں عرض ادب کرنا ہے۔ صحیح، تو بس میں وسیم صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے حمد اور مناجات کی کلام سنے مسلسل، لیکن ابھی مدینہ منورہ کا تذکرہ ہوا ہے، تو آپ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجیے آخر میں۔ کملی والے کے کرم کی بات ہے، کملی والے کے کرم کی، کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھ منگتے کہ کیا اوقات ہے، ورنہ مجھ منگتے کہ کیا اوقات ہے، کملی والے کے کرم کے، اور بے عمل ہوں لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے، لاج والے لاج تیرے، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے، لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے، میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا، لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے، لاج والے لاج تیرے، مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، کملی والے کے کرم کی، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، آمینہ کا لال میرے، مرتبہ اس کا ہے شاہوں سے بلند، جس کی جولی میں تیری خیرات
ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جس کی جھولی میں تیری خیرات ہے ہر قدم پر اے علی میں بے نوا رہنما شاہ اوموں کی ذات ہے سبحان اللہ بھائی کیا کہنا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ بہت نوازش بہت شکریہ تمام نعت خواں حضرات قبلہ بہت شکریہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب مولانا رضا داؤدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ نشریات ہماری جاری ہے انشاءاللہ آگے مناجات کا سیگمنٹ قصائص کا سیگمنٹ اور کوئز تحت اللہ یہ سب ہے انشاءاللہ نشریات میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ